بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں وقاص ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل. میرے ساتھ آج کافی عرصے کے بعد اسٹوڈیو میں موجود ہیں شعیب بٹالوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شعیب بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ بتائیں کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. بٹالوی صاحب لاسٹ ٹائم آپ یہاں پر آئے تھے تو مجھے یاد ہے کوئی سال پہلے کی بات ہے. جی تو آپ نے کہا تھا کہ پاکستان جو ہے نا اس کی ہاں اور نہ میں فیصلے ہونے والے ہیں اور پاکستان کی سرزمین مڈل ایسٹ کی طرف جھکاؤ ہوگا اس کا زیادہ جی اور اس کا بھی پاکستان کی طرف جھکاؤ ہوگا جی اور یہاں سے بہت کچھ نکلے گا. جی. تو ایک سال کے بعد آپ آئے ہیں, مکہ ایگریمنٹ بھی آ گیا. جی. مکہ ایگریمنٹ کو میں تھوڑا سا آپ سے سمجھنا بھی چاہوں گا بزنس پوائنٹ آف ویو سے. جی. پاکستان میں روزگار کے پوائنٹ آف ویو سے, پاکستان میں ڈالرز کی بارش کے پوائنٹ آف ویو سے. جی. لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ اس طرح کا ایک دفاعی معاہدہ, تھوڑا سا فرق ہے کہ جس طرح اس سے پہلے ایک دفاعی معاہدہ ہوا, اس سے پہلے ایک پیس ٹاک میں اندر پاکستان نے سائن کیے, اس سے یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. دس از اے ٹرائلیٹرل کائنڈ آف اسٹف کہ جس میں ڈیفینس ہے, جس میں روزگار ہے, جس میں ایکسچینج آف بزنس ہے, تجارت ہے. اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ یہ کتنے گیم چینجر ہے پاکستان کے فیوچر کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایگریمنٹ تو پہلے کافی ہوتے رہے ہیں. سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ڈیفینس ایگریمنٹ بھی چل رہا ہے ابھی تک الحمدللہ, اور بھی کنٹریز کے ساتھ چلتے ہیں. لیکن یہ جو مکہ ایگریمنٹ ہے نا, جو ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے کر دیا ہے, یہ آج تک کوئی نہیں کر سکا. انہوں نے یہ ٹرکی کو, سعودی عرب کو, پاکستان کو, تینوں کنٹریز کو ملا کے ہم نے ایک مکہ ایگریمنٹ کر دیا. اس میں آپ کی کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ اس میں سب سے پہلے آپ کا ڈیفینس شامل ہے. یعنی اگر ان تینوں کنٹریز کے اوپر کوئی خدا نخواستہ حملہ ہوتا ہے تو وہ تینوں پہ ہی تصور کیا جائے گا. یعنی اگر خدا نخواستہ سعودیہ پہ حملہ ہوتا ہے تو اٹ مینس کہ پاکستان پہ اور ٹرکی پہ بھی حملہ اس کا تصور کیا جائے گا. اگر ٹرکی پہ ہوتا ہے تو پھر بھی تینوں کنٹریز کے اوپر مکہ ایگریمنٹ کے اوپر حملہ ہوئے گا. تو پاکستان الحمدللہ اس ٹائم پہ دنیا میں, جیسے آپ نے دیکھا ہے لاسٹ جو ہم نے 2025 میں جو مارکہ حق ہم نے کیا, تو اس میں اس کے بعد ٹوٹلی دنیا میں پاکستان کا امیج چینج ہو گیا. دنیا جو سمجھ رہی تھی پاکستان کی اکانومی بڑی نیچے چلے گئی ہے, پاکستان کی فورسز بڑا جو ہے کمزور ہیں, پبلک اور فورسز میں جو تنازع تھے وہ چل رہے ہیں, لیکن وہ ٹوٹلی چینج ہو گیا. آپ نے دیکھا ایک طرف رینجر کا جوان کھڑا ہوا ہے, دوسری طرف عام آدمی, عام جوان کھڑا ہوا ہے گن لے کے اور جنگ میں ساتھ شامل ہے, اور مارکہ حق میں آپ نے کتنا بڑا جو ہے وہ کردار ادا کیا. تو اسی طرح سے ابھی اور چینج ہوگی, گیم چینج ہوگی پورے ورلڈ میں. پہلے آپ لوگ یورپ جاتے تھے, یو ایس جاتے تھے, کینیڈا جاتے تھے, اپنی یہاں سے ہمارا کافی نوجوان بھی چلا گیا کہ جی ادھر کے حالات بہتر ہیں, ادھر بڑا اچھا ہے. لیکن وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں, اور اب اس ایگریمنٹ کے بعد آپ ادھر کا سنیریا آپ نے دیکھنا ہے. ایک تو ڈیفینس ہمارا ہو گیا کہ ڈیفینس کا ہمارا ڈیفینس ایگریمنٹ ہو گیا مکہ ایگریمنٹ میں. دوسرا اس میں روزگار کا ہو گیا. ٹھیک ہے, جو ہمارے لوگ نوجوان ادھر سے جا رہے ہیں یا ہمارے لوگ روزگار کے لیے ادھر جا رہے ہیں, اس میں وہ پریفر کریں گے, سعودی گورنمنٹ بھی کرے گی, ٹرکش بھی کریں گے. اس کے بعد تیسری چیز آ گئی بزنس. جو بزنس ہے وہ ہماری ایکسپورٹ اور امپورٹ کے اوپر بڑا ہمارے لیے جو ہے نا پازیٹیو وے میں ہمارا بڑا اچھا ہوئے گا. اچھا, اس کو ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں. جی. ڈیفینس کے اوپر تو بہت بات ہو گئی جی بالکل, کہ ایک کے اوپر حملہ, تینوں پر حملہ, اور پاکستان پلر ہے اسلام کا ڈیفینس کے اعتبار سے, اسلامی ممالک کا, اور واحد اٹامک ملک ہے, اور یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اس پہ تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, ہماری فورسز جہاں کھڑی ہو جائیں گی بس وہی نظر آئیں گی, یہ تو کلیئر ہے. بالکل. دوسرا جو روزگار ہے, جس میں ہمارے یہاں سے بہت سارے لوگ, مجھے پتہ ہے کہ یہاں سے بہت سارے لوگ جاتے ہیں سعودی عربیہ میں, آپ کو بھی پتہ ہے. جی. اس کے اندر کتنا زیادہ نوکریاں جو ہیں سعودی عربیہ کی سرزمین کے اوپر, کیونکہ ہمارا بہت بڑا ایک چنک ہے اوورسیز کا, جو کہ ہمیں ریمیٹنسز کی صورت میں ڈالرز بھیجتے ہیں. ہمارے پاس مین پاور ہے. پاکستان انفارچونیٹلی اس طرح سے اپنی اتنی زیادہ آبادی کو کیٹر نہیں کر پا رہا, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ روزگار کے لیے باہر بھی جاتے ہیں, اور وہ الٹیمیٹ پاکستان کو ہی فائدہ ہوتا ہے. بالکل الحمدللہ. کتنی بڑی تعداد میں آپ کو لگتا ہے کہ ویزا ریشو بہتر ہونے لگی ہے ود سعودی عربیہ, اور
بالخصوص ٹرکی جس کی طرف توجہ نہیں ہے, اس طرف لوگ نہیں جاتے, یا اس کو یہ جو ڈنکی لگانے والے لوگ ہیں نا اس کو ایک ٹول یوز کرتے ہیں ٹرکی سے آگے یورپ میں بھاگنے کے لیے. سو آپ اس کو کتنا دیکھ رہے ہیں کہ ویزوں کے اعتبار سے؟ ویزوں کے اعتبار سے تو میں ایسے دیکھ رہا ہوں کہ ٹرکی کا پہلے لوگوں کا ویزا نہیں لگتا, وہ پھر ڈنکی لگا کے ایران کے راستے جو ہے وہ ٹرکی, اور ٹرکی سے پھر آگے یورپ جاتے تھے. وہ ایک ڈنکی والا سسٹم جو ہے وہ الحمدللہ اس سے جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. جب آپ کو آسانی سے ویزا مل رہا ہوگا تو آپ کو ضرورت نہیں ہے ڈنکی لگانے کی, اپنی جان کو اس میں رسک لینے کی, آپ آسانی سے جا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ سعودی عرب کو دیکھ لیں. سعودی عرب نے اب یہ بھی کر دیا ہوا ہے کہ اگر پاکستانی کوئی بزنس کر رہا ہے ادھر, تو وہاں پہ یا کوئی بھی بزنس مین ہے وہاں پہ پہلے ہوتا تھا کہ آپ اپنا کفیل ساتھ رکھتے تھے, آپ نے اس کو اپنے کفیل کو اس میں پارٹنر رکھنا ہوتا تھا 50% کا. اب سعودی گورنمنٹ نے یہ چیز بھی ختم کر دی ہے. آپ وہاں پہ اپنی کمپنی رجسٹر کرتے ہیں, ہماری بھی الحمدللہ ادھر کمپنی ہے سعودی عرب میں, تو وہاں پہ ہم گورنمنٹ آف سعودی جو ہے وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. انہوں نے ہمیں کفیل والا سسٹم ہمارے ساتھ ختم کر دیا ہوا. تو اس کے بعد جو تھوڑے بہت کفیل سسٹم رہ گیا ہے, جیسے یہاں سے لوگ روزگار کے لیے وہاں پہ جاتے تھے, بہت ساری تعداد ہے ادھر. وہاں پہ اب کفیل جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنا بلیک میل بھی کرتا ہے, وہ پیمنٹس بھی باہر سعودیہ سے جب آپ پاکستان اپنی ریمیٹنس بھیجتے ہیں تو وہ آپ اس کے اکاؤنٹ کے ذریعے بھیجتے تھے. تو جب آپ ایک وہاں سے اچھی ارننگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ جب ایک مثال کے طور پہ $10 لاکھ پاکستان ریمیٹنس کی صورت میں بھیج رہے ہیں تو وہ کفیل کے ہی بینک اکاؤنٹ سے جاتے تھے, اور کفیل آپ سے پوچھتا تھا کہ یہ کس چیز کی پیمنٹس ہیں, آپ ڈر کے اس سے پیمنٹس جو ہے وہ پاکستان میں بھیج رہے ہوتے تھے. اس ایگریمنٹ کے بعد یہ آئے گا کہ آپ کفیل کے محتاج نہیں رہیں گے. کفیل آپ کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ جو گورنمنٹ آف سعودی ہے وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گی. کفیل آپ کو وہاں سے ختم ہو جائے گا اس ایگریمنٹ کے بعد. نمبر 1. نمبر 2, ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ اگر ایک طرف ہماری 60% ایکسپورٹس جو ہیں وہ دنیا میں ہیں, تو ہماری جو 30 سے 40% جو ایکسپورٹس ہیں وہ سعودی عرب میں ہے. اور اس لاسٹ 2-3 ایئرز میں پاکستان میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس جو پاکستان کی ہیں وہ سعودیہ میں ہوئی ہیں. ٹھیک ہو گیا. مشینری یہاں سے بہت ایکسپورٹ ہوئی ہے پاکستان سے, بہت زیادہ, حد سے زیادہ سعودیہ میں. وہاں پہ آگے بھی پاکستانیوں نے انڈسٹری وہاں پہ لگائی ہے. ریاض بہت ڈیولپ ہو رہا ہے وہاں پہ, ایک اور نئی ادھر سٹی بن رہی ہے نیون سٹی, وہ بڑی ڈیولپ ہو رہی ہے وہاں پہ, اس لیے مشینری وہاں پہ یہاں سے بہت زیادہ موو ہوئی ہے. اب وہ مشینری جو وہاں پہ لگی ہے, انڈسٹری لگی ہے, اس کا را مٹیریل سارا کا سارا پاکستان سے جائے گا. ٹھیک ہے, یہاں سے پلانٹیشن بہت جا رہی ہے, ہماری یہاں سے جو پیرشیبل گڈز ہیں وہ بہت زیادہ ایکسپورٹ ہو رہی ہیں. تو ایک تو فائدہ اس کا اور مزید آگے ہوئے گا, کیونکہ وہاں پہ اب مکہ ایگریمنٹ میں پاکستان یہ جو ہماری پرائم منسٹر صاحب اور آرمی چیف فیلڈ مارشل صاحب نے ایگریمنٹ کیا ہے, اس میں ہمیں وہ فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے. وہاں ٹیکسیز کی صورت میں ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں گے, وہاں پہ الیکٹریسٹی کی صورت میں ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں گے, ہر طرح سے وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں گے. دوسرا سب سے بڑی بات ہے کہ جب ان کے اوپر میزائل لگے تو انہوں نے اپنے آپ کو کمزور پایا. ان کو دنیا میں جو سب سے طاقتور فورس تھی امریکہ کی, وہ بھی ان کو بے بس نظر آئی. وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ پاکستان نے اس سے پہلے 2025 میں جو مارکا حق انڈیا کو جو ہے نا ناکو چنے چبوا دیے, اور پوری دنیا نے دیکھا کتنے جہاز گرائے, تو وہاں پہ ان کو ٹرسٹ تھا پاکستانی فوج پہ کہ واحد دنیا کی فوج ہے جو پروفیشنل ہے, آرمی پروفیشنل ہے, ایئر فورس پروفیشنل ہے, نیوی پروفیشنل ہے, پاکستان کی ایجنسیز پروفیشنل ہے. تو وہاں پہ انہوں نے پھر ان کو بلایا اور ان کے ساتھ ڈیفینس ایگریمنٹ کیا, ساتھ بزنس ایگریمنٹ کیا, ساتھ روزگار کا ایگریمنٹ کیے کہ ہماری کتنی بڑا طبقہ جو ہے لیبر کا وہ ادھر وہاں پہ, اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, ان کے جو مسائل ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. ہماری بہت بڑی تعداد یہاں سے عمرے پہ جاتی ہے ان کی سیکیورٹی کے لیے, ان کے مسائل کے لیے. تو یہ ایک اچھا اور پازیٹیو دنیا میں امیج ہمارا الحمدللہ وہ بلڈ ہو رہا ہے. اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پاکستان میں بھی پازیٹیو امیج بلڈ کرنا چاہیے. پازیٹیو امیج اس طرح سے کہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ کہتا ہے وہ فلانا سیاستدان برا ہے, وہ فلانا سیاستدان برا ہے, فلانا افسر برا ہے, فلانا ایسا ہے. تو یہ ہم سب کو مل کے, بیوروکریسی کو بھی مل کے, بیوروکریسی کو جو ہم نے ایک کھلی لگام کی طرح گھوڑے کی طرح چھوڑا ہوا ہے, یہ میں آپ کے چینل کی وساطت سے فیلڈ مارشل صاحب کو بھی اور پرائم منسٹر صاحب کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو بیوروکریسی ہے اس کو تھوڑی سی لگام ڈالیں. ٹھیک ہے. یہ اتنے زیادہ وہ ہو گئے ہوئے ہیں, یہ ہمارے بزنس کمیونٹی کے اتنے زیادہ ان کے مسائل ہیں, اتنے زیادہ ان کو تنگ کیا جا رہا ہے, بلیک میل کیا جا رہا ہے. بیوروکریٹ کی سیلری 2-3 لاکھ ہوتی ہے, وہ جب سنتا ہے کہ فلاں انڈسٹری والا ہے اس کی آمدن 2-3 ارب ہے,
تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ پھر اس کو جا کے تنگ کرے گا, اس سے منتھلی بیس پہ. بہت ساری انڈسٹریز ایسی ہیں جنہوں نے اے سیز کے ساتھ, آگے جو ایف بی آر کے آفیسرز ہیں, دوسرے ادر ادارے ہیں, ان کے ساتھ انہوں نے منتھلیاں سیٹ کی ہوئی ہیں بیچاروں نے بچنے کے لیے. اب یہ نہیں اس کو نظر آ رہا کہ اس کے ساتھ 4-5 ہزار 10 ہزار لوگوں کا روزگار چل رہا ہے, ان کی فیملیز چل رہی ہیں. اب اگر آپ تنگ کریں گے تو ہمارا بزنس مین یہاں سے چھوڑ کے جاتا جا رہا ہے, پاکستان سے چھوڑ کے جاتا جا رہا ہے. اس کا نقصان اتنا بڑا ہو رہا ہے کہ اگر بیوروکریسی کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ اگر بزنس مین نہیں رہے گا تو پھر آپ گورنمنٹ کو ٹیکسز کہاں سے ملیں گے, آپ اپنی اسٹاف کو سیلریز کیسے دیں گے, بیوروکریٹس کو سیلریز کیسے ملیں گی, ان کے پاس اتھارٹیز جو ہوں گی, جب ان کو 4 مہینے سیلری نہ ملی, ان کے گھر کا روزگار بند ہوا, تو پھر یہ گھروں کو بیٹھ کے کیا کریں گے. تو بیوروکریٹس بزنس کمیونٹی کے ایک ملازم ہے, تو یہ آپ ملازم ہی بن کے رہے, یہ ان کے سر پہ سوار نہ ہوئے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ایک جو یا اس معاہدے سے مجھے ایک چیز سمجھ آ رہی ہے, اور میں نے کچھ لوگوں سے بات بھی کی ہے جو سعودی عربیہ میں ہیں. ابھی تو ٹرکی اور سعودی عربیہ, اور ان قریب اس میں اور بھی بہت سارے ممالک, اس میں قطر آنے والا ہے, کویت آنے والا ہے, اس میں لیبیا آنے والا ہے, پورا مڈل ایسٹ تیار ہے اس میں آنے کے لیے. تیار ہے. وہ تو ترلے کر رہے ہیں ہماری آرمی, ایون ایران, بھی تیار. جی ٹھیک ہو گیا نا. اب لیکن جو ابھی حالیہ صورتحال کے مطابق آپ کو پتہ ہے کہ ٹوٹل 2.5 ملینز پاکستانی مزدوروں کے ویزے کا اجرا اسی سال اور اگلے سال اس تاریخ تک ممکن ہے کہ وہ یہاں سے روزگار کے لیے سعودی عربیہ میں گنجائش. اور اس میں ہوگا کیا, انڈین اور باقی ریجن کے لوگوں سے پرائورٹائز کیا جائے گا پاکستان کے مزدور طبقے کو, پاکستان کے اسکل لیبر کو, پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں کو. جیسے نیون بن رہا ہے تو وہاں پر جو پروجیکٹ ہوگا وہ ہیڈ جو کرے گا وہ ہر عہدے کے اوپر اب پاکستانی ہیڈ کرے گا جو کہ پڑھا لکھا ہے. گریٹ. یہی کام اسرائیل نے امریکہ کے اندر کیا. ہر سٹی کے اندر جتنے بڑے پروجیکٹ ہیں اس پہ امریکن یہودی ایک بیٹھا ہوا, اور اس کے بعد اس نے کنٹرول کیا نظام. اب یہی کام سعودی عربیہ کو پتا ہے کہ پاکستانی آر ویری کلیور ہر لحاظ میں, لائف میں. ٹھیک ہے, اب یہ اس معاہدے کے اثرات یہ ہوں گے کہ آپ کے لیے یہ ایک نیا امریکہ کی طرح کا ایک جزیرہ بننے والا ہے مڈل ایسٹ کے, جہاں پر آپ اپنے ملک کی طرح گھوم پھر سکیں گے. آپ کو ایسے ہی لگے گا جیسے آپ نے کفیل والی ایک بات بتا دی. سو دس از واٹ گوئنگ. یہ صرف ڈیفینس نہیں سے ڈیفینس کے ساتھ دس از کوڈ آف لائف, یہ پورا کنڈکٹ ہے. تو یہ ہونے والا ہے. اچھا, تو یہ اس میں جو ہے نا, یہ کہتے ہیں نا پاکستان خطے کا چودھری ہے. ہاں جی, وہ الحمدللہ پاکستان خطے کا چودھری بن چکا ہے. صحیح. اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں, آپ نے جو ایک چیز اس میں ایڈ کی ہے نا کہ ہماری لیبر کی بہت زیادہ ایکسپورٹ ہوئے گی یہاں سے. بہت زیادہ, بہت ٹھیک ہے. ہمارا جو انجینئرز ہیں, ہمارے جو پائلٹس ہیں, ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں, ہمارے جتنے بھی جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں لوگ, سب کا روزگار ادھر جو ہے نا وہ ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں پہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ انہوں نے ایک اور پرائورٹی پہ چیز رکھی ہے کہ پاکستانی پروڈکٹس کو پریفر کیا جائے گا. پاکستانی پروڈکٹس آلریڈی جو ہے وہ الحمدللہ جیسے ہمارے لوگ کلیور ہیں, اسی طرح پاکستانی پروڈکٹس بھی بڑی کلیورس ہیں. پاکستانی پروڈکٹس جو ہے وہ ایک طرف ہمارا کاٹن دنیا کی بہترین کاٹن ہے, ہماری سرجیکل دنیا کی بہترین سرجیکل ہے, ہماری جو پیریشیبل گڈز ہیں وہ دنیا کی بہترین پیریشیبل گڈز ہیں, جس میں آپ کی مینگوز, ویجیٹیبل, فروٹس, میٹ. اور دنیا میں واحد پاکستانی کنٹری ہے جو سعودی عرب میں حلال میٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے. انڈیا والے کیا کر رہے ہیں کہ وہ پاکستانی چاول کے اوپر میڈ ان پاکستان کی اسٹیمپ لگاتے ہیں, میڈ ان انڈیا کی اسٹیمپ لگا کے سیل کر رہے ہیں. پاکستانی اپنے میٹ کے اوپر پاکستان میڈ ان پاکستان لگا کے سیل کرتے ہیں اسٹیمپ کر کے. اچھا, ٹھیک ہے. ہم کچھ وہ ہر جگہ یہ ظاہر کرتے ہیں. ایک انڈین ہے, اس نے کیا کیا ہوا پورے یو کے میں اس نے پاکستان کی کوئی رائس والی مل نہیں چھوڑی, پاکستانی کمپنی جو اس نے وہاں پہ اس نام کی رجسٹر نہ کی ہو. اچھا, وہ انڈین کیا کرتا ہے, وہ چاول جو ہے وہ سارا کا سارا منگواتا ہے انڈیا سے, اور اس کے اوپر کمپنی کا ظاہر کرتا ہے کہ جی یہ پاکستانی کمپنی ہے, اور وہ لوگ دنیا ٹرسٹ کرتی ہے اس کے اوپر. صحیح. کہ یہ جو ہے پاکستانی پروڈکٹس اتنی کوالٹی والی ہیں کہ دنیا اس کو لائک کرتی ہے. ٹھیک. تو اس طرح سے یہ انہوں نے اب اس کو پرائورٹی دی ہے کہ ہم اپنی جو بھی ان تینوں کنٹریز میں امپورٹ یا ایکسپورٹس ہوئیں گی اس کو پریفر کیا جائے گا. ٹیکسیز کی صورت میں بھی دیکھیں, سعودی عرب ہائی ٹیرف کنٹری تھا پہلے, اب اس کے بعد جو ہے وہ جب ہائی ٹیرف کنٹری سے لو ٹیرف کنٹری میں آئے گا پاکستان کے لیے,
ٹھیک ہے, اور انڈیا کی پروڈکٹ وہاں پہ جا رہی ہے, اس کے اوپر ہائی ٹیرف لگے گا, تو آٹومیٹکلی پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں گی. جو وہاں پہ بائر بیٹھا ہوئے گا وہ کہے گا یار مجھے یہی چیز سیم 10 روپے کی پاکستان سے مل رہی ہے, آپ مجھے 20 روپے کی دے رہے ہو, 20 ریال کی سیل کر رہے ہو, پاکستانی جو ہے 10 ریال کی سیل کر رہا ہے, تو وہ پاکستان کو آٹومیٹکلی پریفر کرے گا. تو یہ معاہدہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ ہمیں ابھی لگ رہا ہے کہ نیوز پہ ہم نے سن لیا مکہ معاہدہ ہو گیا, مکہ ایگریمنٹ, یہ ایک بہت بڑی ہماری اکانومی کے لیے بھی, ہمارے ڈیفنس کے لیے بھی, اور ہمارے جو روزگار آج کل ضرورت ہے نوجوانوں کو, اس کے لیے بھی بہت بڑی چیز ہوئی ہے الحمدللہ. اور اس کا کریڈٹ ٹوٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو جاتا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے دو ایسے اور ملک ہو گئے ہیں جو ان کے لیے اپنے ہوم لینڈ ہوں گے, ہوم لینڈ ہوں گے, بالکل ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ, اور ویزے میں بھی یہ ریلیکسیشن آپ کو دیں گے, اور انشاءاللہ یہ 56 کے 56 ملک جو ہیں, اور یہ انشاءاللہ, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اس میں جو 57 اسلامی ممالک ہیں اس میں, جی, تو یہ ابھی جو ہے 2 کنٹریز ہماری آ گئی اس میں, اور قطر جو ہے وہ آلریڈی آن ارائیول پاکستانیوں کو ویزا دیتا ہے, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس پہ بھی کوشش کر رہے ہیں, میں بھی اس ایگریمنٹ میں شاید اور ہو بھی جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ آن ارائیول ویزا بھی آپ کو مل جائے گا پاکستانیوں کو, تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہو گئی ہے. اور 57 اسلامی ممالک جو ہیں یہ بھی سارے اس میں آنے کے لیے تیار ہیں, اور یہ آگے آنے والے وقت میں آپ دیکھیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ, جیسے میں نے لاسٹ 2025 میں آپ کو انٹرویو دیا تھا کہ مڈل ایسٹ میں پاکستان کا جھکاؤ ہے, اور ادھر اب دنیا چینج ہو رہی ہے, ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے, اب پہلے لوگ یورپ میں, کینیڈا میں, امریکہ میں جاتے تھے, اب اس طرف موو ہو رہی ہیں چیزیں. بزنس بھی, ویدر بھی آپ دیکھ لیں, یورپ میں کتنی گرمی پڑی ہے ابھی, اور ادھر سے اب ویدر دیکھ لیں, یہاں پہ ٹھنڈا ہے ابھی کافی دیر سے, 2-3 ماہ سے پچھلے جو ہے یہاں پہ ٹھنڈا ویدر چل رہا ہے. تو وہ ویدر بھی چینج ہو رہا ہے آٹومیٹکلی, جو ہے نا ایک عروج کے بعد آپ کو زوال آتا ہے, اور زوال کے بعد عروج آتا ہے. تو جب آپ زوال کو اپنے جو ہے وہ اور عروج کو جو ہے وہ کنٹرول رکھتے ہیں, تو پھر چیزیں جو ہے وہ آپ کی چینج نہیں ہوتی. جب آپ اپنے عروج کو جو ہے وہ امریکہ کی طرح مس یوز کرنے لگ جائیں, جیسے آپ نے بتایا یہودی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ, تو انہوں نے کتنی تباہی دنیا میں پھیری ہے, یہ فلسطین میں کتنا, ایون یہ کرسچن زائنزم بنا دی, زائنزم سہونی ایک یہودیوں کی جماعت ہے, انہوں نے کرسچنز میں بھی ایسے, جیسے انڈیا میں ہندوؤں میں RSS ہے ہندوتوا نظریے کے, اسی طرح یہودیوں میں اب انہوں نے کرسچنز کے اندر بنا دی, حالانکہ ان کے اندر ایسا نہیں تھا جو کہ اسلام مخالف ہوں, بالکل, تو انہوں نے وہ بھی ایک فیکٹر ڈال دیا. تو وہ تباہی, وہ جب عروج کا جو ہے نا وہ زوال ہی تب آتا ہے جب آپ اس کو مس یوز کرتے ہیں. صحیح. تو اب الحمدللہ وہ عروج ختم ہو گیا, اب پاکستان کی طرف جھکاؤ ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستانی تو ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں, پہلے دنیا میں سب سے زیادہ زکوٰۃ صدقہ دینے والی قوم ہے ہم لوگ, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آگے. اچھا, میں ایکسپورٹ کے اوپر بھی آخری سیگمنٹ کروں گا, لیکن اس سے پہلے ایک اور سوال, سیکنڈ لاسٹ. جی, مجھے بتائیں کہ یہ جو پاکستان معاہدے کر رہا ہے, مکہ ایگریمنٹ, اور اس میں مزید کنٹریز آتے ہیں اور کولیبریشن ہوتی ہیں, کتنی دیر میں پاکستان کے اوپر 130 بلین کا قرضہ اتر جائے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا $130 بلین کچھ بھی نہیں ہے, پینٹس. یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے نا ایک یہ جو ایگریمنٹ $150 بلین کا ہوا ہے, مکہ ایگریمنٹ جو ہے, ٹھیک ہے, تو $130 بلین تو جو کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے. صحیح ہے. پھر بھی آپ $20 بلین اس میں پلس میں آگے جا رہے ہیں. تو جب $20 بلین آگے جا رہے ہیں, اس کے بعد آپ کی جب لیبر وہاں سے ریمیٹنس بھیجے گی آپ کی, اور یہاں سے انجینئرز ڈاکٹرز جائیں گے وہاں سے ریمیٹنس بھیجیں گے, آپ کے پروجیکٹس آنے ہیں, آپ کی کنسٹرکشن کمپنیز وہاں پہ جائیں گی, انویسٹمنٹس بڑی آئیں گی وہاں سے ادھر سے ادھر, تو پھر آپ کی آٹومیٹکلی جو ہے وہ پلس میں آپ جانا شروع ہو جائیں گے. صحیح. اس میں ایک اور جو فیکٹر ہے نا, ابھی تک اس کے یہ سارے جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا, دیز آل آر آن پرسیپشنز, اور ہم اپنے نظریات اور اپنی نالج کی بنیاد پر کر رہے ہیں. ابھی تک اس کے جو باضابطہ طور پر اس کا سارا ٹیکسٹ ہے وہ سارا گورنمنٹس کو پتہ ہے, وہ جب آپ کے سامنے رکھیں گے تو ہماری باتیں آپ کو یاد آئیں گی, آپ کو کلیئر بتا دیں. لیکن اس میں مجھے ایک اور جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو روٹ ہے نا, جس کے اوپر ہمسائے ممالک تھے جو کہ منافقت کرتے تھے, وہ ہے سی پیک. جی, اس کے اوپر بہت سارے ایون. اب اس میں ایک یہ چیز بھی رکھی گئی ہے کہ ہمیں اس کی بھی گارنٹی انشور کروائیں, کیونکہ ہم اس کو لے کر پاکستان ایک ایسا خوددار اور ایک ایسا
کیا کہتے ہیں نسلی ملک ہے جی کہ جو اپنے روزگار کے لیے اپنے بھائی کے ہاتھ نہیں کاٹتا. بالکل ایسے. وی نیور ڈڈ بیک فائر ٹو ایران یس کہ آپ ہمارے خلاف یہ سیاست کر رہے تھے ماضی میں, ابھی نہیں بہت زیادہ کی وہ کلبوشن کو جو پکڑا ہے وہ ایران سے بیٹھ کے کر رہا تھا, لیکن ہم نے اس طرح سے فائر بیک نہیں کیا, فائر بیک نہیں کیا کیونکہ نسلی بندے کی نشانی ہوتی ہے. ایسے. تو یہ فوج نسلی ہے, نسلی الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو انہوں نے نسلی ہونے کا کہ بھائی ہے, بھائی کو نہیں ہمسائے کے بھی حقوق رکھے, بالکل ایسے. لیکن اب ہم انشور کروا رہے ہیں کہ بھائی ہمارا جو کام ہوگا نا اس میں جو ہمارا دوست ہوگا وہ پھر کلیئر دوست ہوگا, کلیئر دوست, دشمنی نہیں کرے گا. بالکل ایسے. تو اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ اس معاہدے کے بعد یہ جو ہمارا روٹ ہے سی پیک والا, یہ بھی بہت گلوریفائی ہونے والا ہے, بہت زیادہ, بہت بڑھے گا سی پیک والا جو روٹ ہے نا جی ہمارا. اور یہ ہمارا یہ اس میں آپ نے جیسے بتایا کہ ایران بھی اس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے, ہاں جی, پورا مڈل ایسٹ شامل ہونے کے لیے تیار ہے, 57 اسلامی ممالک جو ہے اس میں آنے کے لیے تیار ہے. اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو, برا نہ مان جائے, وہ کہتے ہیں میں نہیں منتا مینوں مناؤ, کیسے ایران وہ کر رہے ہیں بالکل ایسے, میں نہیں مان رہا مینوں مناؤ, ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ کیونکہ ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ وہ لوگوں نے اس کو بڑا اس پہ غصہ کیا, ہر ملک کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں, وی ڈو ریسپیکٹ. آپ نے پاکستان کی اس وقت کی جو پالیٹکس ہے انٹرنیشنل لیول پہ جو پالیسی ہے اس کو سمجھے ہی نہیں آپ لوگ. پاکستان نے دشمن اور دوست کوئی بھی نہیں رکھا, کوئی بھی نہیں رکھا. پاکستان نے ہمیشہ بیچ میں کہا کہ یہ بھی آپ کا دو دشمن ہے, ہم اس کے ساتھ بھی ہیں, ہم اس کے ساتھ بھی ہیں. بالکل ایسے. بیکاز آج تک پاکستان انہی چکروں میں پڑھ کر اپنے لوگوں کو مرواتا رہا. بالکل پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ایک ایسی ویژن والی لیڈرشپ آئی ہے, جی, انلائٹڈ لوگ آئے ہیں کہ جن کو پتہ لگا یار اپنا بھی انٹرسٹ کوئی ہونا چاہیے نا. بالکل ایسے. ہم اپنا انٹرسٹ مقدم رکھیں, اور وہ رکھا ہے تو آپ کے سامنے سارے ریزلٹس آنے. یہ تو ابھی سٹارٹ ہے, یہ ابھی فیلڈ مارشل صاحب نے سٹارٹ کی ہیں چیزیں, تو آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. بے شک انشاءاللہ. اچھا لاسٹ میں مجھے بتائیں کہ ایک اسکول بنا لیا آپ نے, ہمیں بھی ایڈمیشن دے دیں. دے دیتے ہیں جناب. کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ ہم نے بنایا ہے پاکستان اسکول آف ایکسپورٹس. آپ ویب سائٹ پہ بھی جائیں, ادھر لکھیں www.schoolofexports.com. یہ آن لائن اور فزیکل کلاسز ہم دے رہے ہیں ایکسپورٹ کے اوپر, کیونکہ اس ٹائم پہ لوگوں کو روزگار کی بہت ضرورت ہے. تو ایکسپورٹ ہی واحد چیز ہے, حل ہے جو آپ کی اکانومی کو بھی سٹینڈ کرتی ہے, آپ کی کنٹری کو بھی سٹینڈ کرتی ہے. آپ جو ہے نا ایک اچھے لیول پہ آپ لاکھوں لوگوں کا روزگار بھی چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ میرا مقصد, اس کے پیچھے مقصد بہت بڑا ہے. ایک چیز ہے پیسہ کمانا, ایک ہوتا ہے مقصد. تو جب آپ مقصد لے کے چلتے ہیں نا, تو وہ جیسے قائد اعظم کا ایک مقصد تھا, علامہ اقبال کا ایک مقصد تھا, ہمارے فیلڈ مارشل صاحب سید عاصم منیر صاحب کا ایک بہت بڑا مقصد ہے. تو یہ مقصد کے لیے چیزیں کی جا رہی ہیں نا, اپنے لیے تو نہیں وہ کر رہے, نیشنل ایشوز ہے. تو یہ میں نے پاکستان اسکول آف ایکسپورٹس پہلا اسکول ہے جو پاکستان میں میں نے بنایا الحمدللہ. اور میرے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جتنی ٹریننگ کر رہے ہیں اس میں, ابھی فزیکل کلاسز چل رہی ہیں ہماری, آن لائن اس منتھ کے اینڈ آف اگست جو ہے انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائیں گی. تو یہ جو فزیکل ٹریننگ چل رہی ہے اس میں میرے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سارے کے سارے ابھی تک ان کی ایکسپورٹ امپورٹ کی کمپنیز رجسٹر ہو چکی ہیں, جو کہ بالکل فری آف کاسٹ ہوتی ہیں رجسٹر کمپنیز, اس میں وہ رجسٹر کر چکے ہیں. اور اب وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو لائسنس مل گیا ہوا ہے ایکسپورٹ امپورٹ کا. جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہاں تک میں نے ٹرین کر دیا. نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ سنڈے کے سنڈے میں کلاس دیتا ہوں, اس میں صبح 12 سے شام 5 بجے تک. ٹھیک. تو اس میں نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ جو جب یہ 8 سیشن کمپلیٹ کر کے نکلیں گے اسٹوڈنٹ, اور یہ ایکسپورٹر بن چکے ہیں گے, پھر نیکسٹ جو ہے وہ اس میں سیشن آ جائے گا. نیکسٹ سیشن آ جائے گا تو اس میں نیکسٹ کلاس میں, اور اس میں آن لائن بہت زیادہ ہے, سندھ سے, جنوبی پنجاب سے, انٹیریئر سندھ سے, بلوچستان سے, KPK سے, پھر آپ کی اوورسیز بہت زیادہ 400-500 اوورسیز ہے جو کلاس لینا چاہ رہا ہے ایکسپورٹ کی. صحیح. تو یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے, اس سے پاکستان کی اکانومی اس سے بھی بہت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یعنی میں زیادہ ایکسپورٹ کو جانتا تو نہیں ہوں, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جی جس میں مین پاور کی کوئی لمٹ نہیں ہے. بالکل کروڑوں لوگ بھی یہ کام کر سکتے ہیں, اربوں لوگ بھی کر سکتے ہیں. آپ کے لیے پورا گلوب ہے, آپ کی کمپنی پورا گلوب ہے. آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں سوائے 1-2 ملک اسرائیل کو نکال دیں جی, تو وہاں پہ بھی یہاں سے پاکستان سے ایکسپورٹ ہوتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی یہاں سے بند ہے. کچھ اسرائیل نے بند کی, کچھ پاکستان نے بند کی. اچھا, وہ انڈیا کے ساتھ بھی ہماری ٹریڈ بند ہے, افغانستان کے ساتھ بھی ہماری ٹریڈ بند ہے. ٹھیک ہے, یہ تینوں کنٹریز کے ساتھ بند ہے.
لیکن یہ تینوں کنٹریز پاکستانی پروڈکٹ کے لیے بھوکی ہیں. اوکے یہ تینوں کنٹریز پاکستانی پروڈکٹس کے بغیر چل بھی نہیں سکتی. اوکے یہ را مٹیریل پاکستان سے امپورٹ کرتی ہیں وایا دبئی, وایا سعودیہ, وایا ادر کنٹریز. صحیح ٹھیک ہے, تو وہ وایا ڈال کے نا وایا ڈال کے جو ہے یہ وہاں پہ سرٹیفکیٹ آف اوریجن چینج ہوتے ہیں اس کنٹریز میں. جیسے میں نے بتایا نا انڈیا میڈ ان پاکستان لگا کے دنیا کو سیل کرتا ہے چیزیں. اسی طرح سے اسرائیل پاکستانی جو سرجیکلز ہیں, پاکستانی جو یہ اسپورٹس گڈز ہیں اور پاکستانی را مٹیریل, یہ اس کے اوپر میڈ ان جو ہے نا وہ پاکستان سے امپورٹ کر کے میڈ ان اسرائیل کی اسٹیمپ لگا کے دبئی میں اور اپنی کنٹری میں امپورٹ کر کے اس کے بعد اس کو ری ایکسپورٹ کرتے ہیں دنیا میں آگے. تو یہ یہودی, ہندو اور یہ پٹھان جو افغانی ہے, ٹھیک ہے, ان کی یہ شروع سے ہی عادت رہی ہے کہ یہ کسی کے اوپر رکھ کے تیر چلانے کی. جیسے آپ نے بتایا امریکہ میں یہ بیٹھے ہیں یہودی اور انہوں نے کرسچنس کمیونٹی کو بھی اس میں لے آئے ہیں, اور یہ اس طرح سے ان کی شروع سے ہی عادت ہے. صحیح. یہ غلیظ ترین شیطانی لوگ ہیں اور یہ دنیا میں صرف اور صرف شیطانی کام کرتے ہیں. پاکستان ایک طرف پازیٹیو رول دنیا میں ادا کر رہا ہے, دوسری طرف یہ سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوئے گا ایک جماعت کے لوگوں کو ساتھ ملا کے اور کتنا جو ہے نا گند جو ہے وہ آپ کو پھیلا رہے ہیں. صحیح. تو یہ وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, بہرحال جی آپ نے مجھے کنونس کر دیا. جی الحمدللہ. تو میں بھی اب آپ کے اسکول میں ایڈمیشن لینے لگا. انشاءاللہ ضرور ویلکم. تو ہمیں بھی سکھائیں کہ پاکستان میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کیسے کیسے کر سکتے ہیں, جی پاکستان کا مال, پاکستان کی پروڈکٹس دنیا میں کیسے متعارف کروا سکتے ہیں. بالکل ایسے. اس سے پاکستان کو عزت ملے گی, روزگار ملے گا, اور سب سے امپورٹنٹ چیز پاکستان کے جو شہری کام کریں گے وہ خوشحال ہوں گے. خوشحال ہوں گے, بالکل ایسے. جب وہ خوشحال ہوں گے تو پاکستان ابھی ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے. جی ہماری جو امپورٹس ہیں وہ زیادہ ہیں, وہ زیادہ ہے. ہماری ہر حکومت کا چیلنج یہ ہوتا ہے 6.5 جو ہے نا % پہ ہے, اور اس کے ہاف ہماری اور ایکسپورٹ ہماری ہوتی ہے. جو ایکسپورٹس ہیں وہ ہے یہ ابھی لاسٹ منتھ کی میں آپ کو بتاتا ہوں 6.5 بلین ڈالر کی ہماری امپورٹس ہیں. ٹھیک ہے, ایک یہ اس منتھ میں ٹھیک ہے. پیچھے, اور ہماری جو یہ جو ابھی جولائی گزرا ہے, ٹھیک ہے, اور جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ 2.1 بلین ڈالر کی. ہم لیس دین ہاف, ہاف نہیں, ہاف سے بھی ہاف, ہاں مطلب 6.5 اور 2.1. تو آپ دیکھ لیں تقریباً جو ہے نا آپ 4.40 جو ہے نا بلین ڈالر کی آپ کی پر منتھ کے حساب سے ڈیفیسٹ جا رہا ہے. تو آپ اس کو پر ایئر پہ لے جائیں تو آپ کا وہی ہے 50 بلین ڈالر, 57 بلین ڈالر کی آپ کی لاسٹ 2025 اور 6 کی اگر آپ کیلکولیشن کریں تو یہ ڈیفیسٹ ہے آپ کا, ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے. ہاں تو اتنا گیپ ہے 56-57 بلین ڈالرز کا, جی اس کو فلفل کرنا آپ کے اسٹوڈنٹس نے. یہ میرے اسٹوڈنٹس نے, اور انشاءاللہ ود ان ایئر یہ اس کو فل ہو جائے گا. کچھ مکہ معاہدہ کا ساتھ ملا کے, کچھ جو ہے اس کو اسکول آف ایکسپورٹ کو ساتھ ملا کے یہ ہم نے اس کو ٹریڈ ڈیفیسٹ ختم کر دیں گے, اس کو برابر پہ لے آئیں گے. بہت شکریہ شعیب اٹالوی صاحب, آپ تشریف لائے. دس از پاکستان, دس از سم تھنگ جو کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اب ہم یہاں سے کیسے آغاز کر سکتے ہیں. ہر بندہ اپنا کردار ادا کرے تو پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ زندہ باد رہے گا. اجازت, اللہ حافظ.